میرا یہ خیال ہے کہ توکل کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. جو بندہ بھی اللہ اور اپنے درمیان میں کسی کو حائل کر رہا ہے نا, وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو ضائع کر رہا ہے. اور وہ اپرچونٹی کیا ہے کہ وہ تمام دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں اس میں شروع یہاں سے ہوتی ہے میرا رب. اور اگر میں ایک لمحے کے لیے کسی کو کہوں میرا بھائی یا میری بہن, تو میری فیلنگ کچھ اور ہے کیونکہ میرا آیا. جب میرا رب کہوں تو میرے میں توکل کیوں نہ آئے؟ یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہم پہ عنایت یہ ہے کہ آپ نے وہ غلامی کا توق کہ خدا اور بندے کے بیچ میں کوئی آ سکتا ہے یہ ہٹا دیا اور سمپل کر دیا کہ تم تنہائی میں بھی دعا مانگ رہے ہو, وہ سن رہا ہے. تمہارے سامنے ایک فرش ہے, تم نے سر اس پہ رکھا, سجدہ کیا, وہ دیکھ رہا ہے. تمہاری نیتوں کو وہ واقف ہے, وہ جانتا ہے. تمہاری بے بسیوں سے واقف ہے, تمہاری تکلیفوں سے واقف ہے. وہ اس وقت جو تم گزار چکے اس میں اسباب پیدا کرتا رہا. یہ ربوبیت کی ڈیفینیشن ہے. وہ اس بعد کے وقت میں بھی تمام اسباب پیدا کرے گا. ذرا ربوبیت کا لیول چیک کیجئے گا کہ وہ ماں کے پیٹ میں, آپ تو ایمبریولوجی آپ نے پڑھی ہے, میں نے تو زیادہ نہیں پڑھی, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کب کیا چاہیے اس کی کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں. ریگولیٹر جو ہے وہ ٹیمپریچر کو مینیج کرتا ہے, فوڈ جو چاہیے وہ مینیج کرتا ہے, اور یہ اس کو پالا جا رہا ہے جو ابھی مانگ نہیں سکتا, جس کو مانگنے کا شعور نہیں ہے, جس کو یہ نہیں پتا میری آج کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے جب یہ کامل یقین ہو جائے کہ وہ سب چیزوں سے واقف ہے کہ میری کب کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ ایک خاص ٹائم پہ میں ٹی وی کر کے نکلوں گا, مجھے ڈاکٹر شہزاد کریم سے ملوا دیں گے. وہ ذات جو ہے وہ بعد میں مجھے میرا بڑا پیارا بھائی بیٹھا ہوا ہے, اس کے ذریعے اگلی میٹنگ کروا دے گا, اس کے ہماری دوستی ہو جائے گی, پھر ہم چائے پئیں گے, ہم پکے پکے دوست بن جائیں گے. یہ جو ٹائمنگ اور چیزیں ہیں جس کو اسٹیو جاب لنکنگ ڈاٹ تھیوری کہتا ہے, ڈاٹ سے ڈاٹ جڑ کے کہانی بنتی ہے, یہ ایسی نہیں ہے سر. اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس چل رہی ہے. کوئی ایک واقعہ بھی ایسے نہیں ہے, کوئی ایک مومنٹ بھی ایسے نہیں ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر یقین کیجئے آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچ جاتی ہے, اور اس آپشن کا نام ہے الحمدللہ. اور صرف ایک ہی حالت آپ پہ طاری رہتی ہے, وہ شکر گزاری کی, اور اسی کا نام نارمل ہونا ہے. اب نارمیلٹی جو ہے نا, وہ موڈ کی ہو, سائیکالوجی کی ہو یا سول کی ہو, وہ ہمیشہ شروع ہوتی ہے وائی می. وائی می میں وہ جو 1% خراب ہے وہ میگنیفائی ہو جاتا ہے, وہ 99% دکھتا ہے, اور جو 99% لائف کا ٹھیک ہے وہ دکھتا ہی نہیں ہے. اور اس کیفیت کو کیفیت بنی اسرائیل کہتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی شکر نہیں تھا, ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن شکر نہیں تھا. تو جو کچھ آج ہے اس کو کاؤنٹ کر کے ذرا شکر ادا کیجئے. باقی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, پیسہ بڑی عجیب چیز ہے سر, کہ کاش کہ میں کبھی ڈاکٹروں کو یہ پڑھا سکوں, لیکن کیونکہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے موضوعات کا مذاق اڑتا ہے. ٹرم بول دیتا ہوں ویسے میں, ہمارے ہاں فائنینشیل لٹریسی اور فائنینشیل جینیس ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں دیاڑی یہ ٹرمز ہیں, یعنی ہمارے فائنینشیل آئیکونک جو ہیں وہ کون ہے, ہمارے پاس مثال ہی نہیں ہے اس کی. کیونکہ یہ ٹرم فائنینشیل لٹریسی کا نہ ہم پڑھا رہے ہیں نہ بات کر رہے ہیں, اور دنیا میں اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ناؤ دس نیکسٹ بک از دی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, یا مسٹ ریڈ دی بک دیٹ. میں نے تو اپنے بچوں کو یہ پڑھائی ہے, وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فار سی گریڈ اسٹوڈنٹس. کیا وجہ ہے جو بڑے بڑے قابل لوگ ہیں وہ جا کے جاب کر رہے ہوتے کام سے بندے کے پاس. یہ بڑا مشہور واقعہ یونیورسٹی پنجاب کا. ایک سیٹھ صاحب تھے, ان کا ایک لیکچر ہو رہا تھا بزنس کے بچوں کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. ایم بی اے کیا ہوا؟ نہیں. تو بچوں نے کہا کاش آپ نے ایم بی اے کیا ہوتا تو آج آپ کہاں ہوتے. کہتا ہے میں کسی سیٹ کے پاس جاب کر رہا ہوتا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ یہ جتنے ہمارے لاہور کے وہ ڈاکٹرز ہیں نا جنہوں نے ہاسپٹلز بنا لی ہیں, یہ دراصل بزنس مین تھے. ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا, ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ خود ٹیکے لگانے, خود چیرا دینا, خود دوائی لکھ کے دینا, خود ایک اپنے ہی سالے کو ایک چھوٹی سی فارمیسی بنا کے دینے سے بہتر امپائر کھڑی کر دو, پوری امپائر کھڑی کر دی. ایسی ہیں کہانی. آپ یہ بڑے ایسے سبجیکٹ ہیں, سیلف ایکچولائزیشن پڑھانی چاہیے, انٹرپرینیورشپ ڈاکٹرز کو پڑھانی چاہیے, فائنینشیل لٹریسی ڈاکٹرز کو پڑھانی چاہیے, اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایکچوئل اسٹریس مینجمنٹ پڑھانی چاہیے. پاکستان میں جتنی اسٹریس مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے سب بکش. لائک آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا تو وہاں پر جو اسٹریس مینجمنٹ کا مینول تھا وہ پڑھا میں نے, کھولا, اس پہ کیا لکھا ہوتا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو اسٹریس ہو گئی ہے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اور سامنے پڑا پانی پی جائیں. میں کہا سب کو کہا, میں کہا جی آپ کا سپاہی, آپ نے اس کو جھاڑا,
اس نے سامنے پڑا پانی پیا, کھڑا تھا بیٹھ گیا, بیٹھا تھا لیٹ گیا, آپ اسے معطل کر دیں گے. وہ فیلڈ میں گیا, سامنے چور آ گیا ہے, اس اسٹریس میں چلا گیا, اس نے فوراً پانی ڈھونڈا ہے, چوری کا پانی پی گیا وہ, اس کے بعد وہ لیٹ گیا ہے, تو چور گولی چلا دے گا. پریکٹیکل نہیں ہے. دی ایکچوئل آنسر از دی لائف اسٹائل. کہ یہ سب چیزیں پاکستان میں ایسی چلتی جا رہی ہیں. ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے بہت برے حال ہے سر, بہت ہی برے حال ہے سر. اب ذرا اگلی بات سنیے گا. سیلف ایکچولائزیشن کے دنیا میں ٹولز ہیں. جیسے یہ مجھے مشینیں دکھائی گئی ہیں نا جی, کہ کوئی بتاتی ہے برین کی ویو کیا ہے, کوئی بتاتی ہے کہ جی یہ مسل جو ہے کس حالت میں ہے, کوئی بتاتی ہے کہ جی ہارٹ بیٹ کیسی ہے. دنیا میں جو ٹولز اویلیبل ہیں اس میں سے ایک ٹول ہے, اس کو کہتے ہیں MBTI. یہ کال ینگ کی تھیوری سے بنا ہے میتھڈ, ٹھیک ہے جی. اور اس کو ایک ماں بیٹی نے بنایا تھا امریکہ میں MBTI کے نام سے, ٹھیک ہے جی. اور یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں 16 طرح کے انسان ہیں, اور یہ کال ینگ کی تھیوری ہے. مثلا مجھے اپنی ٹائپ پتہ ہے, میری ٹائپ ENFJ ہے, ٹھیک ہے. 16 طرح کے لوگ ہیں, اور ہم اپنی قید میں ہیں, اس فطرت کی قید میں ہیں. اس ملک میں جو میرے ٹیچر MBTI کے, وہ سائکیٹرسٹ ہیں, انہوں نے بھی پروفیشن چینج کر لیا, اس طرف آ گئے, ٹریننگ اور ٹیچنگ کی طرف. ان کا جملہ میں سنا دیتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ اگر نرس کو MBTI پڑھا دی جائے تو لیبر روم میں جو بچے کی پہلی چیخ ہے اس کی ٹائپ بتا دیتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کو سیکنڈ ایئر کے بعد نہیں پتا کیا کرنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ پتا ہو, ٹائپ کا علم پتا ہو. اب ہم سارے جو لکیلی ہیں, جتنی کہانیاں آپ سنیں گے, تھوڑے سے ذرا روٹین سے اوپر چلے گئے سوسائٹی میں. یہ وہ لوگ ہیں جو باغی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے, جب میں نے یونیورسٹی یہ فیصلہ کیا کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے تو مجھے کتنا کریٹیسزم فیس کرنا پڑا. کہتے رہے یار ایڈمیشن ہی نہیں ملتا, UET پہنچ گئے ہو, فرسٹ نیا اینٹی ٹیسٹ آیا تھا 98-99 میں, یہ کس طرف چلے گئے ہو, افسر بنو, سیٹ پہ بیٹھو. میں کہتا تھا یار وہ جو سکون میں نے کمانا مجھے نہیں ملے گا اس سے. وہ کیڑا سکون, تو پیسے کمائیں گا سکون آ جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سر. سو پرابلم یہ ہے کہ بنے بنائے سٹینڈرڈز پہ جب آپ پورے اترتے ہیں تو دنیا بڑی خوش ہوتی ہے, واہ 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 ڈاکٹر صاحب زبردست, گڈی چنگی لا لی, لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے. سو یہ سیلف ایکچولائزیشن کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے سر, ہمارے ایکو سسٹم کے ساتھ ہے. اب جب یہ میں نے سیکھا ڈاکٹر صاحب, تو میرے پاس 70 لوگ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کام کرتے ہیں. مجھے اپنے چائے بنانے والے لڑکے کی ٹائپ پتہ ہے, کہ علم یہاں پہنچ گیا. دنیا میں سب سے سینسٹیو جو جاب ہے نا وہ ناسا ہے, میڈیکل سے بھی اوپر ہے, مہنگا بڑا ہے نا کام. ناسا میں کوئی بندہ ٹائپ کے بغیر رکھا ہی نہیں جاتا. علم یہاں پہنچ گیا. اور ہم لوگ آج کہاں کھڑے ہیں, ہم آج بھی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لے رہے ہیں, IQ ٹیسٹ لے رہے ہیں. ہم آج بھی نہیں جان رہے کسی کی اسٹرینتھ کیا ہے, ہمیں اس پہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے سیلف ایکچولائزیشن کا, جو میں شروع کروں تو پھر میں ہاورڈ گارڈنر سے شروع کروں گا, میں ڈینیل گولڈمین پہ جاؤں گا کہ EQ کیا ہوتا ہے, پھر میں اسپرچل انٹیلیجنس بتاؤں گا, پھر میں MBTI پہ آ کے ختم کروں گا ماڈرن علم کیا ہے.